اور والدین کے حقوق اسلام میں اس قدر اہم ہیں کہ ان کا ذکر توحید کے بعد کیا گیا ہے، اور ان کے بنیادی حقوق میں تعظیم، اطاعت، خدمت، ان سے نرمی سے بات کرنا اور بڑھاپے میں ان کی ضروریات پوری کرنا شامل ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک احسان فرض ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، میں تلاوت کلام پاک سے پہلے آج کے ہمارے پینل میں آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، علماء اہل سنت میں ان کا ماشاءاللہ الگ ایک درجہ ہے، اور بڑے نفیس اور بڑے عمدہ اخلاق کے مالک انسان، میری مراد حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن سلمانی صاحب، جو کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں ان کی آمد پر ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی آج کے ہمارے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد معید صاحب، جو کہ ایبٹ آباد سے تشریف لائے۔ الحمدللہ عمر ان کی چھوٹی ہے، مگر یہ پی ٹی وی پڑھ چکے ہیں، مشرق ٹی وی بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ARYQ ٹی وی پہ بھی یہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کی آمد پر میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و حاضرین، تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آج ہمارے پینل میں جو علماء کرام اور جو عالم دین اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ واصحابہ الخيار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وأصحابه الأخيار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے ٹرانسمیشن کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس ایک عظیم الشان ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں کہ جو الحمدللہ پی ٹی وی بھی پڑھ چکے ہیں، مشرق ٹی وی پہ بھی آپ نے لاسٹ جو ہے سال پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ARYQ ٹی وی پہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ متعدد مقابلوں میں آپ نے الحمدللہ گولڈ میڈلز بھی حاصل کیے ہیں۔ میری مراد حافظ محمد معید، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کرے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے،
خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے حافظ محمد معید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، آج ہمارے پاس مہمان عالم دین اور بڑے عمدہ اخلاق کے مالک فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن سلمانی صاحب موجود ہیں، تو میں ان کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گناگن مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میں آپ سے، کیونکہ علماء کرام سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ عرض کرنی چاہیے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جب آپ عرض کریں گے تو اس کا آپ کو جواب بھی اچھے طریقے سے ملے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، کیا قرآن مجید کی تلاوت ایمان یا اسلام کو مضبوط کرتا ہے؟ یعنی کیا قرآن ایمان اور اسلام کو مضبوط کرتا ہے؟ تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرما دیں ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا قولا كريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو انسان بنایا، پھر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر قرآن کی دولت سے ہم کو نوازا۔ آج الحمدللہ اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے دعوت دی۔ اللہ پاک اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں آپ نے یہ سوال کیا کہ قرآن حکیم ہمارے ایمانوں کو کس طرح مضبوط کرتا ہے، تو ایک مشہور واقعہ مجھے ایک سافٹ ویئر انجینئر کا میں نے پڑھا کہ جب اس کو ایک جاب مل گئی تو وہاں پر کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں جو غیر مذہب تھی، ان میں سے ایک کرسچن کے ساتھ اس کا کچھ پیار محبت ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے شادی کا پیغام بھیجا، تو اس کے والدین نے اس کو 4 شرائط رکھی کہ سب سے پہلے جہاں تو رہتا ہے اس جگہ کو تم نے چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے آپ جب نکلیں گے تو 1 ہفتے میں ہمارے چرچ پہ جانا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ تم نے شراب بھی پینا ہوگا اور وہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا ہوگا۔ تو چونکہ اس پر اس قدر عشق اندھا ہو گیا کہ اس نے 4 چیزیں قبول کر لی اور ان کی شادی بھی ہو گئی۔ لیکن اس میں جب وہاں پر وہ شفٹ ہوا تو کتابیں بھی تھیں، اور ان میں ایک سبز رنگ کی کتاب جس کو وہ صبح جاتا دیکھ کے جاتا، واپس آتا تو دیکھتا۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ جب آیا تو وہ سبز کتاب وہاں پر نہیں تھی لائبریری میں، تو بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا آج میں نے گھر کو صاف کر دیا، اور جو کتابیں نہ تو پڑھتا ہے نہ میں پڑھتی ہوں تو میں نے ان کو ڈسٹ بن میں باہر پھینک دیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جو ہی اس نے
یہ سنا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ بھاگا اور جا کر قرآن پاک کو اس نے جا کر اپنے سینے سے لگایا, چوما. بیوی اوپر سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. تو جب اوپر آیا تو اس نے کہا تمہارے اندر سے اسلام اور ایمان کے جراثیم نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نے اس کتاب کو نہیں چھوڑنا. تو بیوی نے کہا اچھا نہیں چھوڑتے. تو اپنا سامان پیک کیا, وہ ادھر چلی گئی. یہ قرآن پاک کو لے کر مسجد میں آیا. اسی ایک مسجد میں وہ اکثر نماز پڑھتا تھا جہاں سے غائب ہوا. تو مولوی صاحب نے پوچھا اتنا عرصہ تو کدھر رہا؟ تو اس نے کہا حضور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا, میں کچھ برائیوں میں پڑ گیا تھا. تو آج جب یہ قرآن پاک میں نے نہیں دیکھا تو ڈسٹ بن میں نے دیکھا, اس کو صاف کیا, چوما, اور پھر میں روتا روتا آپ کے پاس یہاں آیا. اور میں نے یہ وعدہ کر دیا کہ دنیا کی کوئی چیز جاتی ہے بھلے جائے لیکن میں قرآن اور ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. تو روتا ہوا اس نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اب میں کسی مسلمان سے شادی کروں گا, اللہ مجھے بچے بھی دے گا, میرا ایمان بھی مستحکم ہو جائے گا. تو دیکھیں اتنی بات ہے کہ دنیا کے لیے اس نے سارا کچھ, اس قرآن کو ابھی وہ پڑھتا نہیں تھا, صرف دیکھ کے جاتا اور دیکھ کے آتا تھا. تو قرآن کی یہ معجزہ, یہ فضیلت ہے. تو جب اس کو پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو وہ تو نور علی نور ہو جائے گا. کیا بات, ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, قبلہ استاد المکرم نے بڑے عمدہ انداز میں قرآن ایمان کے حوالے سے کہ قرآن کیسے جو ہے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور کیسے اسلام کو مضبوط کرتا ہے, بڑی مدلل گفتگو فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آواز جو ہے اور بیان کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین و حاضرین, آج ہمارے پاس جو مہمان شناخواں موجود ہیں, میں ان کی طرف بڑھتے ہوئے صرف ایک کلام کے 2-3 شعر کر کے میں ان کو دعوت مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کلام لکھا ہے اور کیا الفاظ آپس میں جوڑے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر, دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر, کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے, کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے. اور فرماتے ہیں آخر میں کہ سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ, سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ, غم پاس بھی کیوں آئیں غم خار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. اسی کلام کے ساتھ میں حافظ محمد محیط صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی سریلی آواز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. ماشاءاللہ. منفرد سب سے بناتا ہے, نظر آتا ہے, منفرد سب سے بناتا ہے, نظر منفرد سب سے بناتا ہے, نظر آتا ہے. عشق جب رنگ چڑھاتا ہے, نظر آتا ہے. عشق جب رنگ چڑھاتا ہے, نظر آتا ہے. عشق جب رنگ جس پہ کرتے ہیں نظر شہر مدینے
جس پہ کرتے ہیں نظر شہر مدینے والے، جو وہ پھر نام کماتا ہے نظر آتا ہے، جو وہ پھر نام کماتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، جس کو سرکار عالم جنگ کا کرتے ہیں عطا، جس کو سرکار عالم جنگ کا کرتے ہیں عطا، باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے، باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھا ہے نظر آتا ہے۔ کیا بات، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، سر ہے نیزے پہ مگر پھر بھی وہ بازاروں میں، سر ہے نیزے پہ مگر پھر بھی وہ بازاروں میں، پڑھ کے قرآن دکھاتا ہے نظر آتا ہے، پڑھ کے قرآن دکھاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، اور بیٹھ کر منبر بغداد پہ عبدالقادر، بیٹھ کر منبر بغداد پہ عبدالقادر، حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے، حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، کاظمی سید عالم کی عطا سے دیکھو
سید عالم کی عطا سے دیکھو کوئی خواجہ ہے یا داتا ہے نظر آتا ہے، کوئی خواجہ ہے یا داتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے عمدہ انداز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح پڑھنا اور آپ کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ بڑا عمدہ انداز میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی۔ سامعین و حاضرین، آج ہمارے پاس جو مہمان عالم دین موجود ہیں، میں ان کی طرف پھر ایک اور عرض کرنے کے لیے بڑھتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، تقریباً آپ کافی جو ہے وہ آدھی زندگی تو آپ نے تقریباً جو ہے بیرون ملک گزار دی، کچھ ساؤتھ افریقہ گزاری، کچھ انگلینڈ۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس وفات کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ قرآن دلوں پر کیسے اثر کرتا ہے۔ یعنی پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن ایمان اور اسلام کو مضبوط کرتا ہے، تو اب اس کے بعد مجھے یہ جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ کیا قرآن جو ہے وہ دلوں پر اثر کرتا ہے اور کیا اثر کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کا بہت پیارا سوال ہے۔ قرآن دلوں پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ حج کے موقع پر، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، حج کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کچھ 70 کے قریب لوگ تھے، تو انہوں نے حضور سے گزارش کی کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ دے دیں جو وہاں پر کچھ دین کا کام شروع کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے صحابی تھے ان کو بھیجا۔ ماشاءاللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ پاک پہنچے تو وہاں انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ وہاں ایک قبیلہ تھا بنی سعد، بڑا مشہور قبیلہ اور بڑا مشہور۔ تو جب سعد قبیلے کے سردار کو پتہ لگا کہ اب وہ لوگ آگے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کریں گے، ہمارے خداؤں کا برا بھلا کہیں گے، تو انہوں نے اپنی ایک لیڈر اسد بن زرارہ کو بھیجا کہ جا کر مصعب بن عمیر کو کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں تمہارا کوئی ایسی جگہ نہیں۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے اس کا پیغام دیا، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پہلے ذرا تھوڑا سا میرا بیان تو سن لیں، قرآن سن لیں۔ تو کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی تو اسد بن زرارہ پہ اتنا اثر ہوا، اتنی رقت طاری ہوئی، اتنی اس پر جذبات طاری ہوئے کہ انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ اب جب وہ واپس جا رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے اس کو بیچنے کے لیے بھیجا تھا، اب میں اس کو کیا کہوں گا جا کر کہ وہ پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ تو جب یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے ہیل بانے سے جو اسد قبیلے کا سردار تھا بڑا، تو سعد کو انہوں نے بھیجا، ابھی تک اس نے اسلام کو نہیں کیا، آپ اس سے ملاقات کریں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو کچھ باتیں اپنی سرگیری کی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے چند باتیں، یہ قرآن کی چند الفاظ سن لیں پھر اس کے بعد جو تمہاری مرضی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پر وہی رقت طاری ہو گئی جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ پہ۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اب اس نے بھی وہاں پر قرآن پاک پڑھا۔
اب حضور ابھی تک مدینہ میں نہیں گئے، قرآن گیا ہے، اس پہ جب اثر ہوا تو اس نے پھر آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھیں میں آپ کا سردار تھا، اب میں آپ کا سردار نہیں رہتا، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کفر پر ہی ہیں، تو میری سرداری اب آپ پر نہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ تو اتنا اچھا وقت ہمارے ساتھ گزارا، آپ سے بہتر سردار تو ہمیں کوئی مل نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ بھی اگر کلمہ پڑھ لیں تو میں سرداری برقرار رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی صاحب قرآن مکے میں ہے لیکن قرآن مدینے میں ہے، لیکن پورے قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کر لیا۔ کیا بات، یہ ہے اعجاز، یہ اثر کہ دلوں پہ کیسا اثر کرتا ہے۔ اور بڑا مشہور معروف واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، صرف جادیانی کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جاتی ہیں، سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہوں، تو جب سنا کہ راستے میں کہ میری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر لے، تو انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا اور گھر میں بہن کے گھر آگے، تو جب دیکھا تو وہاں پر وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ چھپ کر ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اور ان کے ہسبینڈ حضرت سعید بھی ان سے پڑھ رہے تھے، تو وہ تو چھپ کے حضرت عمر نے باہر سن لیا کچھ الفاظ سے، دروازہ نوک کیا تو اندر آئے، پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ٹالا یہ کچھ آگے پیچھے، نے کہا نہیں میں نے تو سن لیا جو کچھ بھی ہے، تو اسلام قبول، اس نے کہا ہاں میں اسلام قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، تو بہن نے کہا کہ جس باپ کا تو خون ہے اسی کا میں بھی خون ہوں، میں مر تو سکتی ہوں لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ ان پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ پاک نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ غسل کریں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گی تو پھر آپ سننا۔ تو انہوں نے غسل کیا، آپ کی بہن نے قرآن پڑھا، آپ اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اسلام ان کے ہاتھ سے بھی قبول کیا۔ تو دیکھیں قرآن سر لینے کے لیے یہ گئے تھے لیکن سر دے کے آگے۔ تو قرآن ایسی چیز ہے جو دلوں کو لے لیتی ہے، سروں کو بچا لیتی ہے۔ اور اگر اور میں مزید آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ جن کو دنیا میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جن کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی، ان کو اس قرآن نے اتنا اٹھایا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، تو سلام بن جبیر اس کا نام تھا، وہ کاروبار کرتا تھا، شام میں جاتا تو وہاں سے چیزیں لے کر مدینہ میں آ کر بیچتا تھا۔ ایک دفعہ جب گیا تو سامان خریدا، کچھ پیسے اس کے پاس تھے، تو اس نے دیکھا ایک غلام وہاں پر بک رہا ہے، تو اس نے کہا اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ چلیں کوشش کرتے ہیں اسے بھی کچھ ہمیں مل جائے گا۔ تو وہ لے کر جب مدینہ میں آیا تو سامان تو اس کا 3 دن کے اندر بک گیا، لیکن وہ لڑکا کمزور بھی تھا، کالا بھی تھا، شکل بھی نہیں تھی، تو وہ اس کے پلے پڑ گیا۔ تو اس نے کہا کسی طرح ایسے جان چھڑاتے ہیں، تو اس نے اس کو دھوپ پر کھڑا کر دیا۔ تو مدینہ کی ایک نیک عورت تھی، اس کا نام تھا سبیتا۔ جب اس نے دیکھا 3 دن تک یہ دھوپ میں کھڑا ہے بیچارہ، تو اس نے اس کے مالک سے کہا کتنے کا لیا، تو اس نے پیسے بتائے، تو اس نے دے کر اس کو خرید لیا۔ اب جو یہ تھا یہ غلام سبیتا کا غلام ہو گیا۔ تو جب غلام ہو گیا تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، واپس پہ آئے مدینہ میں، کچھ قیام کیا، پتہ لگا کہ سبیتا بہت اچھی عورت ہے، بڑی نیک ہے، اس طرح کا واقعہ بھی۔ تو اس نے کہا اس سے میں اگر نکاح کر لوں تو میری زندگی اچھی ہو جائے گی، بچے اچھے ہوں گے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، تو سبیتا کے باپ نے قبول کر لیا، کیونکہ یہ مکی تاجر تھے، ان سے بہتر رشتہ تو مل نہیں سکتا تھا۔ تو رشتہ ہو گیا، کچھ دن وہ بیوی کے ساتھ وہیں رہے، اور پھر اپنے سسرال والوں کو کہا کہ میں جانا ہے۔ تو جب جانے لگے بیوی کو لے کر، تو غلام جو تھا وہ بھی سبیتا اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب یہ تینوں مکہ میں پہنچے تو ابو حذیفہ کے دوست جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھا، تو حضرت عثمان نے ان کی طرف توجہ نہ کی، حضرت عثمان اسلام لا چکے تھے۔
تو انہوں نے کہا سرکار کیوں آپ ناراض نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اسلام قبول کر چکا ہوں، ابھی آپ کفر پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کس طرح اسلام لگاتی ہے؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو وہ کلمہ پڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا او میرے ساتھ، کلمہ پڑھ لیا۔ رات کو جب بیوی کو بتایا تو بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جب غلام کو پتہ لگا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب تینوں مسلمان ہو گئے۔ اب میں اس غلام کی طرف آتا ہوں کہ جو 3-4 دن کھڑا رہا، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کا نام تھا سلام۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور قرآن پڑھتا، تو اللہ نے اس کو ایسی آواز دی اور ایسا قرآن پڑھا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے کہتے تھے کہ یہ جو غلام ہے سلم، تو اس کے روح میں اور رگ رگ میں قرآن ہے اور ایمان ہے۔ ایمان ہے، کیا بات۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب حضرت عمر نے وہاں سے ہجرت کی تو انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کی، تو یہ سلم ابو حذیفہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب قباء میں پہنچے تو وہاں پر مسجد کے امام کے لیے مسجد کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اس غلام کو آگے کیا اور سب صحابہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا بات۔ اب دیکھیں جس غلام کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کی کوئی وقت نہیں تھی، جو دھوپ پہ کئی دن کھڑا رہا، اب وہ امام بن گیا اس قرآن کی برکت سے۔ جب قرآن دلوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نمائندگی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قباء میں وہ امام ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد جب شہادت ان کو نصیب ہوئی تو انہوں نے افسوس کیا۔ کسی نے کہا حضرت کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آج جن لوگوں کا میں خلافت کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ فلاں آدمی آپس میں الیکشن کریں، اگر سلم ابو حذیفہ اگر ہوتے، خدا کی قسم میں اس کے بغیر کسی کو خلافت کا اعلان نہ کرتا، کیونکہ میں نے نبی سے سنا تھا کہ اس کے رگ رگ میں قرآن اور ایمان ہے۔ تو دیکھیں قرآن آپ کو اٹھا کر کہاں لے کر کہاں تک، جب پوچھتا ہے کوئی نہیں تھا جی، جب وہ کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ تو یہ قرآن کی برکتیں، اگر ایسی برکتیں ہم کریں تو ٹائم گزرتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں آپ نے، اور میں آپ کا محمد رفیق نعیمی صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ الحمدللہ آپ نے یہ جو سلسلہ کیا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے اور اس کی سرپرستی آپ کے ہاتھ میں رہے۔ اللہ آپ کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ اچھا، دوسرا قبلہ استاذ المکرم سے ایک اور میری گزارش تھی کہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے تقریباً، کیونکہ کوئی شخص اگر وہ علم دین حاصل کرتا ہے، اگر وہ بالخصوص پاکستان میں ہے، تو پاکستان میں تو اسلام کی سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی، ہر انسان نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ نے بیرونی ممالک بڑے دورے کیے ہیں، کافی آپ کی عمر زیادہ دور گزر چکی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ پاکستان میں جو اسلام ہے اور یہ اسلام اور بیرونی ممالک جو ہے، یعنی وہاں پہ تو آپ نے سیدھا جو ہے کوئی آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو آپ نے وہاں پہ اس پہ پڑھنا ہے، پاکستان میں تو ہم کھا پی جاتے ہیں، مسائل کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں یہ آج بتا دیں ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کے توسط سے کہ اسلام کو جو بیرونی ممالک میں کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کو لوگ وہاں پہ کیسے سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بہت پیارا سوال ہے۔ میں 1992 میں یہاں سے ساؤتھ افریقہ گیا تھا، ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں بھی میں سکول میں استاد کی حیثیت سے کام کیا میں نے، تو یہاں کے حالات بچوں کے بڑوں کے میرے سامنے تھے، اور وہاں بھی میں نے الحمدللہ 30 سال تک یہ الحمدللہ دین کی خدمت میں گزارے۔ تو یہااں کا اور وہاں کا، چونکہ اسلام تو ایک ہی ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ ایک فرق جو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں وہ قدر نہیں ہے اسلام کی جو وہاں قدر ہے۔ کیا بات ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کا چمچ لے کر منہ میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ باپ تھا، دادا تھا، پردادا تھا، مسلمان تھے، بچہ بھی مسلمان ہے، اس کو کوئی تکلیف مصیبت نہیں، پھر وہ موشن اسلام لے کر آتا ہے۔ وہاں جو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، تو ان کو بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی سہولتیں اور بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔
وہ اکثریت کے ساتھ کالوں کا ملک ہے، گورے بھی ہیں اس میں، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر اس پہ محنت کرتی ہیں۔ محنت اس طرح کرتی ہیں کہ ہر چیز کو پوچھنے کی تجسس کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم قرآن پاک کا معنی تک بھی نہیں، لیکن وہاں پر آپ یقین رکھیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس طرح نازل ہوئی، اس کا لب لباب کیا ہے، ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں تھوڑے مسلمان 5% مسلمان ہیں، جہاں 80-90% مسلمان ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں لیکن اسلام کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر پھر اس کو پڑھنے اور اس پر پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ نعمت دی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ پھر ہمارے جتنا بھی زندگی گزر رہی ہے، دیکھیں ہر قسم کی برائی ہم میں موجود ہے، تو اسلام تو ہمیں ان برائیوں سے بچاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ اور وہاں پر وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں بنا بنایا ایک چیز، جس طرح باپ بنا بنایا گھر دے دے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور وہ جو نیچے اس طرف اگر کوئی گھر بنائے تو اپنے پیسوں سے اس کو قدر ہوتی ہے، پھر اس کو وہ سنبھالتا بھی ہے۔ یہاں سنبھالا نہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے۔ تو الحمدللہ یہ دین پوری دنیا میں اس وقت اس کا ڈنکا بج رہا ہے، تو یہاں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو، دین کو سمجھیں، خاص کر قرآن کو سمجھیں۔ چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، خود بھی رسوا ہوا اور دین کو بھی رسوا کیا۔ اور وہاں کے بچے جب قرآن پڑھتے تھے تو میں ان کے لیے یہ شعر کہتا تھا، کون سا شکر ہو تیرا رب غفور، غیر عیسیٰ کوئی حافظ انجیل نہ ہوا، تیرا بڑا کرم ہے امت مسلمہ پر، تو نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن کیا۔ آج دیکھیں ہماری مسجدوں میں بچے آ کر قرآن پاک سناتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر پہلی امتوں میں دیکھیں تو سوائے ان کے پیغمبر کے کوئی حافظ اس کا نہیں تھا۔ یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا، اللہ عمل کی توفیق۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں قبلہ استاذی المکرم نے قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے اس حوالے سے گفتگو فرمائی، اور اپنا ایک تجربہ، کیونکہ ان کی زیادہ عمر جو ہے وہ تقریباً باہر بیرون ممالک میں گزری ہے، تو اپنا انہوں نے ایکسپیرینس بھی ہم سے شیئر کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انداز گفتگو اور علم و فضل میں اپنا جو ہے وہ اپنا خاص فضل کریں۔ سامعین و حاضرین، ہمارے پاس آج کے جو ثناء خان ہیں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہوئے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ان سے کہتے ہیں، حافظ محمد معید صاحب، ایک 2-3 شعر ہیں ان کی حاضری سے پہلے کہ شاعر لکھتے ہیں کہ آیا ہی تھا ابھی میرے لب پر علی علی، آیا ہی تھا ابھی میرے لب پر علی علی، آئی ندائے غیر مقرر علی علی۔ اور فرماتے ہیں کہ زوج بطول فاتح خیبر ابو تراب، زوج بطول فاتح خیبر ابو تراب، نفس رسول مولا حیدر علی علی۔ اور فرماتے ہیں کہ پاکوں کا ذکر پاک دلوں کا نصیب ہے، پاکوں کا ذکر پاک دلوں کا نصیب ہے، ناپاک کو نہیں میسر علی علی، ناپاک کو نہیں میسر علی علی، آئی ندائے غیب مقرر علی علی۔ انہی اشعار کے ساتھ حافظ محمد معید سے میں گزارش کروں گا کہ وہ منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ کیا بات ہے۔ حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ اسی جرم میں جو اگر تم کو ملا جہنم پہنچایا تو
تو پھر کیا کرو گے اسی جرم میں جو اگر تم کو ملا جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے کیا بات ہے ماشاءاللہ لکھا ہو کسی در پہ نام علی گئے تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے کیا بات ہے لکھا ہو کسی در پہ نام علی گئے تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے جسے تم مسلمان نہیں جانتے ہو وہ جس کی امان بھی نہیں مانتے ہو جسے تم مسلمان نہیں جانتے ہو وہ جس کی امان بھی نہیں مانتے ہو اسی پاک عمران محشر میں سب کو جو کلمہ پڑھایا تو پھر کیا کرو گے اسی پاک عمران محشر میں سب کو جو کلمہ پڑھایا تو پھر کیا کرو گے عمران دی شان اقدس تو میں صدق کراں سک لینے پیو بن کے پالے سرور نو جدی شاہد کلدارین جے دے کر نو بن کے آئیے او خلد برین دی سینے او کیویں کافر ہو سکدے جدے پتر دا پتر حسین اسی پاک عمران محشر میں سب کو جو کلمہ پڑھایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے اسی جرم میں جو اگر تم کو ملنا جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا
مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ ماشاءاللہ جی، بڑے عمدہ انداز میں منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہماری ٹرانسمیشن جو ہے یہ آخری مراحل کی طرف گامزن ہے، تو میں دعا سے پہلے آج کے ہمارے جو مہمانان گرام جو تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن سلمانی صاحب، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں، اور طلحہ ساؤنڈ اور اپنی ٹیم کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گناگن مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی آج کے ہمارے ثنا خان حافظ محمد محیط جو کہ ایبٹ آباد سے تشریف فرما ہوئے، ان کا بھی اپنی ٹیم کی طرف سے میں بہت بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ نے اپنے مخصوص ٹائم میں سے جو ہمیں ٹائم نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب آپ کو دے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان الکریم کی یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں، ان میں ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یہ تقریباً چوتھے روزے سے شروع ہے، اور آج ہمارا الحمدللہ جو ہے 20واں رمضان ہو چکا ہے، تو آپ کو یہ ریگولر جو ہے پروگرام سننے کو مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چاند رات تک ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی، تو میں جو سننے والے، دیکھنے والے جتنی بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو پیج ہے طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے نام سے فیس بک پہ آپ اس کو فالو بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ یہی جو ٹرانسمیشن، یہ جو پروگرام ہمارا ابھی چل رہا ہے لائیو فیس بک پہ، یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رات کو جو ہے یوٹیوب چینل جو کہ طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کے نام سے آپ کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ ملے گا، آپ وہاں پہ وزٹ کر کے اس کو وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں تمامی جو میرے مہمانان گرامی موجود ہیں، میں ان کا تمام پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ٹرانسمیشن کے اختتام سے پہلے حضرت علامہ مولانا ماسٹر حبیب الرحمن صاحب سلمانی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو۔ ماشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عافنا من كل داء يا إله العالمين، فاعف عنا كل سيئات يا غفور المذنبين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان۔ مولا کریم، آج کے سارے پروگرام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بتقاضۂ بشریت اگر کسی قسم کی کمزوری ہوئی ہے مولا، اس کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو درست کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مولا کریم تمام امت مسلمہ کے گھروں پہ آنے والی تمام مشکلات مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا سب کی روزی رزق میں برکت فرما، جان میں برکت فرما، ایمان میں برکت فرما، کاروبار بزنس میں برکت فرما، رزق کے نصیب فرما، ہر کی روزی سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد کو صالح بنا۔ حاضرین کے جو دنیا فانی سے لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم، رفیق نعیمی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، مولا کریم اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی تک عطا فرما، ان کے حاصلوں سے ان کو محفوظ فرما۔ مولا کریم، آج کل امت مسلمہ کے حالات بہت کمزور ہیں، مولا کریم مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد، یگانگت کی توفیق عطا فرما، اسلام کا منہ بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ مولا کریم خاص کر رفیق صاحب کی فیملی سے متعلق جو
بزرگ ہیں مولا ان کے والد دادا ان کے رشتہ دار سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی قبروں کو وسیع و کشادہ فرما اپنے نور سے منور مزین فرما اللہم اغفرهم وارحمهم سکنهم فی الجنہ اللہم اجعل قبورهم روضۃ من ریاض الجنہ الہی بحق بنی فاطمہ کے قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول خدایا بحق محمد رسول گناہ معاف کر کے دعا کر قبول یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان دنیا کے غریبوں کا سہارا